دوستو آج پھر قاری حنین ملتانی کا ایک بڑا خوبصورت بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے بابا فرید الدین گنج شکر کا قیمتی واقعہ۔ اس کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، وہ ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ ماں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی۔ سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا، کھاتی ماں بیمار بچہ، اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ارے کھایا ماں نے بیمار بچہ، تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترش جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوگوں اچار کی ترشی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے، گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے، وہ بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے، مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے، اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ تکبیر، عظمت قرآن۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا، اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی۔ ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے، اسے نہاتی ہے، منجن استعمال کراتی ہے، دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے، پھر سرما سیاہی تیل کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے، اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے، انگریز کی طرف چلا نا، منہ کر کے کہتا امی پنسل بھی لے لی ہے، سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے، کاپی بھی ختم ہو گئی، ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا، 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں۔ اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا، جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے، امی میرا بھی منہ دھو دے، میں مسجد میں جاؤں گا، آخر من مسجد دی ٹوٹی تے دھو گی آخر مسجد دی ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی، وہ کس واسطے؟ ایمانداری سے بتاؤ اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟ اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے، اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے، 10 جوڑے کپڑوں کے، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتے
شرمتی نہیں, اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی. اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا, مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے. ایک دن ہمارے گھر میں ہوا, ایک بچہ اسکول جاتا تھا, اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے. تو چھوٹا بچہ بھی ہے, حافظ ہو گیا, وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو. میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا, مسجد میں جائے گا, چلا جا. کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں, قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں. خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا, بند کر دیا اسی وقت. ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں. اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے, اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں, فرمایا تنزیل من رب العالمین. کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا, کوئی روس والوں کی زبان ہوگی, کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی, میں خداوند کریم کا کلام ہوں. لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں, وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں, مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں, میرا تقدس مجروح نہ کرو. میں تمہیں کیا بتاؤں, آج ہماری توجہ نہیں. بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اور کون سا قرآن کریم, میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی, درخت کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی خوشیوں کا نبی, اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں, ہزاروں صحابہ کرام گواہ, شہنشاہ کائنات نے, دو جان کے سردار نے, کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو, اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اب بات آتی ہے لوگوں, پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی, عملی بھی بغاوت کی, قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی, میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی, بڑے بڑے خوبصورت آدمی, بڑی بڑی حسینہ عورتیں, صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری, قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو, میں وہ خدا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام, میں پکڑنے پہ آؤں, چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں.
کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے؟ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی قاری حافظ اکٹھی کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھلا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، VCR کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے حاجی کیا کریں، بچوں کا معاملہ ہے، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں،
टेप शेप कोई नहीं। कबर की तैयारी हो रही है, कबर विच लक्का ने सामने मौत है ते अजन भी कंजरियां दे गाने दा आदि बना खड़े। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ है। और लोगों, सिद्दीक की क्या बात करूं, सिद्दीक वो जवान है जिसने नबी की पहली आवाज पे लब्बैक कहा, नबी के ऐलान पर गर्दन झुका दी, नबी का दामन पकड़ा, नबी का लड़ पड़ा, हुजूर की संगत इख्तियार की, ऐसा साथ गया, ऐसा साथ गया, आज तक वापिस नहीं आया। नारे तकबीर, ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो यार, हो तो ऐसा हो। तो कभी कुछ तो सोचा करो। नबी पाक सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, 52 साल उम्र मुबारक है। घर में एक घर वाली है और दरवाजे पे 4 बेटियां हैं। कौन बेटी देगा ऐसे मौके में? इतनी उम्र हो, घरवाली भी एक मौजूद हो, 4 जवान बेटियां हो। अबू बकर ने अपनी 6 बरस की लख्त जिगर को उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल दिया। और मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर तेरे दरवाजे पे शादी के लिए गवर्नर आ जाए तो मोहल्ले में धूम मच जाए, अगर सदर आ जाए मुल्क में धूम मच जाए, और कम से कम ये तो देखा कर कि दरवाजा सिद्दीक का है और दुल्हा इमामुल अंबिया है। तेरी घोट के नजर तो पै गई, बूहे के नजर नहीं पैनी। दर सिद्दीक दा है, घोट काली कमली वाला है। तेरे बूहे ते इमामुल अंबिया घोट बन के गया खड़े, इन दरवाजे की तौहीन ना कर। एक घोट नाराज थी वैसे तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तेको रिश्तेदारा दी तौहीन नाल कौड़ लगदी है, इमामुल अंबिया को नहीं लगदी। कौन सा अबू बकर जिसने माल भी, आल भी, जान भी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया जिसने। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे। बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा, वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो। तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा? मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा? जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा। हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था। हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए हैं। तो हज़रत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक। बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है।
पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेर खुदा ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। सारे कहते हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली, हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया अगर मैं साथ होता तो खतरा था, अब साथ क्योंकि अबू बकर है लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है? इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का ये अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है। सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? लग रहे हो?
دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ. بےنیاز وہ ہو گئے اور ہم قبریں چاٹتے پھرے. نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جائے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے. تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں، چاٹ لگے گی. مرنے پہ کوئی راضی نہیں. اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے. جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھو بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو. جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا. چلا گیا کہہ کر. اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے. پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں. تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے. جا کے سو گیا. آنکھ کھلی، دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں. جان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا. اور نہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں. وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آخدا سی، دے مار مار کھوپڑی گنجی کر دے. بڑا بے نیاز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا، پوری دنیا سے بجوایا، پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے. بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا. او کالی کملی والے ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے مقام صدیق کیا ہے. تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے. دیکھ کے عرض کیا مجھے بلایا ہوتا حضرت، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا میں خود تھوڑے آیا ہوں، خدا نے بھیجا ہے. اور میری ایک اور بات سمجھ لو اگر توجہ ہے تو. چلو میری نہ مانو، علماء کرام کی نہ مانو، حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب مدد اللہ کی نہ مانو. اگر تو ہماری نہیں مانتا تو انہی کی مان جا. مکے والے جب آئے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی. دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کی ساری سرداروں کی چودھریوں کی پارٹی بلال کے مکان پہ نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، سیدنا سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئی، فاروق اعظم کے مکان پہ نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں گئی، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے. اور مکے والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا. اس لیے نبی اور صدیق میں مکے والے بھی جدائی نہیں مانتے. مکے والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے ہیں دستک دی. اللہ اللہ، واہ ابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں. سرکار جب تشریف لے جانے لگے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے، یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا اسماء بتانا نہیں، بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں. نہیں میرے آقا. دروازے پر دستک ہوئی. تشریف لے جانے کے بعد وہ پوری پارٹی نہیں، پالٹا آ گیا مکے والوں کا، پالٹا آ گیا مکے والوں کا.
اور سیدہ اسما کا تو انتظار تھا نا. یوں آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی. انہوں نے کہا کاکی جی صحیح تیرا ابا کتھے ہے, تھوڑا نبی کتھے ہے؟ آخر لگی کیوں؟ تیرا میرا بال ہوئے ہا یا تیری میری بہن دھی ہوئے ہا تو کم از کم یہ کام تو کرے. میں تو ستی پئی ہوں, میں کو کیا پتا, شام کو ٹکر کھاتا میں لمبی تھی گئی ہوں, میں کو کچھ پتا نہیں. گھر آیا کو پوچھوں ابو بکر تیری اولاد کون مول بات کی بھی قائل نہیں. کہنے لگی او مکے والا, مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو, مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ, مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو, مکے والوں کو اکٹھا کرو, اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم اس ابو بکر کو نہیں مانتے, میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو. ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی, تلک کلامی ہوئی. اسما نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا, یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی, کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی. میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں, اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی. مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں. تو ساں تو کھسک ویندے ہو نا. ہائے ہائے, انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جتنے تسا حضرات اخباراں وچ پڑھ دیو نا فلانا سر فلانا سر فلانا سر, انہاں دے ساری سر ہیں, انہاں دے پیر کوئی نہیں, کلو کوئی شا کوئی نہیں. اے انہاں سوجا کو انعام ملا انگریز میمہ دے تھوک چکن دا, انگریزاں دے گھوڑا دی لیگ چکن دا. نہ انہاں کو القاب ہوئی میں دے گن, اے انہاں دے مامے لگ دے. آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی, ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی, خلافت کی تحریک ہم نے چلائی, شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. ٹکڑی جی ہوندی ہے نا, یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑا عجیب انداز مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے, کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو. جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے, سزا بھگتنا میرا کام ہے. میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے. سزا دے. اس نے کہا سزا پھانسی ہے. اللہ. شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا, فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. میں کہا کفن کو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی, فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا. نعرہ
मसाइब में उलझ कर, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, और निगाहें जिनकी पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। मुझे कोई परवाह नहीं, सदा दो, मैं सदा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकड़ेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम, हम तो उन हीरों की औलाद है जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। मिर्जाई हमको, यानी हर सरहद पे, मिर्जाई वाली सरहद पे हम लड़े, ईसाइयों की सरहद पे हम लड़े, सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में हम लड़े, आर्यों के मुकाबले में हम लड़े, कुरान की तौहीन हुई हम लड़े, मुनकिरीन हदीस की ने तौहीन की तो हम लड़े। अरे खुदा की कसम, हमारे सामने आए तौहीन करके दिखाए, इधर आ जालिम, उधर आजमाए, तो तीर आजमा, हम जिधर आजमा। हम कोई मरे हुए लोगों की औलाद नहीं, हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं। दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई टहनी ऐसी नहीं जिसमें किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। और जिस टहनी से पूछा, अरे क्या कमाया, आबादाई लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। हमें तो इस बात का फख्र है कि क़यामत का दिन होगा, अदालत खुदा की होगी, जालिम लोग होंगे, मजलूम हम होंगे। कौन सी वो बात थी जो अल्लाह वालों ने न की। आज मैं कहता हूँ, पाकिस्तान के क़ुआमानों को, अफसरों, तुम्हारी अफसरी शाह इस्माइल शहीद के खून के सदक़े में है। और लोगों, आज तुम्हारी दौलत मुजद्दिद अल-फैज़ानी सरहंदी के कैद के सदक़े में है। आज जो तुम्हें मिला हुआ है शेखुल हिंद के कोड़ों का सदका है, हुसैन अहमद की चक्की पीसने का सदका है, अताउल्लाह शाह बुखारी की जेल का सदका है। तुम उनको मानते नहीं हो। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जेल में है, गंदम पीसने के लिए मिलती है। बुखारी सुबह को आटा दे देता है। इंतजामिया का ख्याल है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। एक दिन सुप्रीम जेल ने पिछली रात को छापा मारा, देखता क्या है, बुखारी बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। पूछा है, शादी ये क्या है? फरमाया, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। मौलाना काजी हसन मंसूजाबादी फरमाते थे, गाजी इल्मुद्दीन मरहूम को जब मियाँ वाली जेल में लाया गया, फांसी की कोठरी में रखा गया, मैं मुलाकात के लिए गया और जेल के सुप्रीडेंट से कहा कि एक हमारा कैदी है, मुझे मुलाकात करा दो। वो रोने लगा और कहने लगा, मौलाना उसे कैदी ना कहो, उसे कैदी ना कहो। क्यों? पिछली रात को उसकी कोठरी की छत से लेकर आसमान तक मैं नूर की लाट देखता
اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹری میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو۔ مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا۔ عرض کر رہا تھا سیدہ اسماء کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات باتوں میں ختم نہ ہوئی، ٹل نہیں گئی، بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے، یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا۔ یا پیشانی پتھر میں جا لگی، نوک لگی پتھر کی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ ابو بکر کی بیٹی ہائے نہیں کرتی، دھار دھار نہیں کرتی، اف نہیں کرتی، درد کا اظہار نہیں کرتی، کہتے ہو مکے والو بھول جاؤ قیمہ بنا سکتے ہو پر کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ چلے گئے چھوڑ کر، کتنا حوصلہ ہے۔ امی کو کہنے لگی میرے ابا کو تو بعد کی بات ہے، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کر۔ بابل پور کے مسلمانوں غار سور پہ چڑھ کے دیکھو تو تجھے صدیق کا کچھ پتا چلے۔ خدا کی قسم میں خود چڑھا اور اس غار میں لیٹا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، پڑھا رہا وہیں۔ 4 میل چڑھائی، سنسان اندھیرا۔ تجھے اگر ایک دن کوئی جیل خانے میں کھانا دے آئے تیرا عمر بھر کا دوست بن جائے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی مار کھا کر اندھیرے میں کھانا لے کے جا رہی ہے، یہ اب بھی نبی کا گھر نہیں۔ سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا تھا، حضور کی نظر پڑی، نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسماء یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا، تیرا تو منہ سوج گیا۔ چیخ نکل گئی کالی کملی والے مجھے مارا ہے مکے والوں نے، رحمت دو عالم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، اور بڑے تو بڑے رہے، معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ جھولی میں لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینے والوں میں سے کوئی نہیں، مکے والوں میں سے کوئی نہیں، اکیلا جھولی میں لیے بیٹھا، اکیلا، ریل بچھی ہوئی ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا ناگ نے، عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روئے گا، بہن کے چولے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی ماسی کی گود میں روئے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قیمت پہ یہ 2 جان قربان نہ کر دوں، آنسو تیرے ہو اور پڑے رخے مصطفیٰ پہ۔ قیمت تو دیکھ ابو بکر کے آنسوؤں کی پڑے کہاں ہیں۔ اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں، لعاب دہن اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگ جائے تو یہ برکت والا ہے، اور یہی لعاب آپ کا صدیق کی کھوری اور پیر کے تلے لگ جائے، ادھر آنکھ ہے ادھر پیر کی تلی ہے، کچھ تو سوچ۔
लुआब वही है। तो आपने बाबा फरीद गंज शकर का ये वाक़या सुना। अल्लाह के वली ऐसे होते हैं और अल्लाह के वली इनके वसीले से जब दुआ मांगी जाती है तो दुआ कबूल होती है। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के बयान कारी हनी मुल्तानी के सुनने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए।